سلمان صاحب اس تمام تر معاملے میں سیاسی تقسیم، معاشرتی تقسیم، انتشار، انارکی، تشدد، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے علی بلال عرف ذلِ شاہ کی موت، اور یہ چیلنج ہے پاکستان کے اہل سیاست کے لیے اور لمحہ فکریہ پاکستان کے سیاسی کارکنوں کے لیے۔ آخر سیاسی کارکن ہی اس سیاسی جنگ کا ایندھن کیوں بنتے ہیں؟ وہ ایک مجذوب تھا، وہ ایک دیوانہ تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص وہاں پر آ کر لو یو عمران، لو یو عمران، میں نے نہیں، میں تو وہ آج دیکھا ہے اپنے ہمارے جو فرخ حبیب صاحب نے کہا، بات یہ کہ اس شخص کا جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، موت سے پہلے اس پہ تشدد ہوا ہے، اس پہ کوئی دو آرا نہیں، اس کے جسم پہ نشانات ہیں، اور کون اس کو ہاسپٹل تک لے کے آئے، گاڑی کس کی تھی، اور تحقیقات کے لیے ابھی تک یہ معاملہ چھپا ہوا کیوں ہے؟ بات یہ کہ لاہور کا وسط ہے، لاہور کا بڑا ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کے باہر ایدی ہوم ہے، اور مجھے یاد ہے کہ اسی رات پنجاب کے سیکرٹری ہوم ایک جگہ ملے تھے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا دیکھیں بات یہ کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے اور اب بھی ہوا ہے، اس سے ہوگا کیا؟ ابھی میں ان کی ماں کا کلپ بھی دیکھ رہا ہوں، اس نے کہا مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، اور یہ شخص سیاسی قیادتوں کو اس بات سے کیا کہ سیاسی کارکن چلا گیا، یہ وہ آدمی ہے جو خود عمران خان صاحب نے کہا کہ صبح کو مجھے اس کی آوازیں آتی تھی، ابھی تک دیکھیں 7 سال سے ایک تصویر بھی اس کی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جب اس کی لاش اس کے گھر چلی گئی، جنازے میں بھی شامل نہیں ہے۔ سیاسی لیڈرشپ کا یہ رول ہے سیاسی کارکنوں کے حوالے سے۔ تو بات یہ کہ آپ نے کہا کہ سیاسی تقسیم اب نفرت ہے، اب عداوت ہے۔ ماضی کے اندر ہم دیکھتے رہے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اور لیڈرشپ بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اسی لاہور کے اندر میں 10 جگہیں بتا دیتا ہوں جہاں سیاسی کارکن بیٹھتے تھے، ایشوز ڈسکس کرتے تھے، اس کا حل تجویز کرتے تھے۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ نے نہیں کہا کہ جی سیاسی معاملات ہے، اس کے بعد دیکھیں بات یہ کہ آخر یہاں تک نوبت کیوں پہنچی؟ انتخابات ہونے چاہیے، اور جو انتخابات سے دوڑ رہے ہیں ان کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ بات یہ انتخابات کروانے کس نے ہیں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ حکومتوں کے اندر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی طرف رجوع کرنے سے، لوگوں کے پاس جانے سے گریز برتے ہیں۔ اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ چیزیں اب ساری طے ہو گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے معاملات کو آگے کی طرف بڑھانا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق آج بھی سیکورٹی فورسز کے ذمہ داران ان کے پاس بیٹھے ہیں، اور جن اداروں کو دیکھیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کر دیا ہے کہ ریاستی ادارے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اب بات یہ کہ الیکشن کا عمل آگے کی طرف بڑھنا ہے، اس طرح کی کیفیت میں آگے کی طرف بڑھے گا۔ دیکھیں 8 مارچ کے واقعے کا ذکر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو قطعاً نہیں روکنا چاہیے، لیکن دفعہ 44 کا نفاذ، آخر اسٹیٹ کو بھی ایک حق حاصل ہے کہ اگر اسٹیٹ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہو، میں خود اس سڑک سے آتا جاتا ہوں، جو کیفیت وہاں پر طاری ہوتی ہے کہ جو سڑک چل رہی ہے اسے روکنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ اس وقت جا کے دیکھ لیں کہ سڑک آدھی سے زیادہ رکی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو احتجاج کا حق بھی ہونا چاہیے، کمپین چلانے کا حق بھی ہونا چاہیے، لیکن اسٹیٹ کا اس حق کو ہم محدود نہیں کر سکتے کہ اگر کہیں لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنا ہو تو وہاں پر ان کے ہاتھ پکڑ لیے جائیں، تو بات یہ پھر انارکی ہوگی پاکستان۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسے حادثوں سے بچاؤ کے لیے سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جو چلا گیا اس کے اہل خانہ کو تو کوئی سروکار نہیں نا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، ماں کا تو بیٹا چلا گیا، ایک بہن کا بھائی چلا گیا اس لڑائی میں۔ دیکھیے پانی کو کتنا ہی آپ بلوتے رہیں اس سے مکھن نہیں نکلے گا، اس کا ذہن میں رکھیں۔ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ سٹیٹ آپریشن تھا۔ جب یہ لوگ آ رہے تھے پچھلی طرف سے اور انہوں نے زمان پاک جانا تھا، تو جو یہ کہتے ہیں یہ جو ہے جیل روڈ کا انڈر پاس، وہاں انہوں نے پہلا بلاک لگایا تھا پولیس نے۔ وہاں ہر چیز پیسفل تھی، میں خود وہاں گھنٹہ پھنسا رہا، پھر بہت مشکل میں جیل روڈ سے ہوتا ہوا نکلا ہوں وہاں سے، تو تقریباً اچھا خاصا میں وہاں کھڑا رہا، پھنس گیا میں اس میں، اور کوئی وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، لیکن میں نے اسیس کر لیا تھا کہ یہ ہنگامہ ہوگا، اس لیے کہ پولیس ڈٹرمنٹ تھی کہ بالکل خاموش سڑک تھی اور بالکل پولیس ڈٹرمنٹ تھی ان کو آگے نہیں جانے دینا۔ آپ نے سیکشن 44 کی بات کی ہے نا، سیکشن 144 صرف ایک دن کے لیے لگانا تھا، اور یہ ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں پہلے دفعہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے سیکشن 144 لگایا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ پاکستان میں بنتی ہے، ہر الیکشن پہ بنتی ہے نا اب تو،
تو اور خاص کر 2017 کے اندر سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ جو ہے اس وقت ہماری ریاست کا آپریشن جو ہے وہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اپوزیشن کو اور اب ریاست کو برابر نہیں کر سکتے, کیونکہ ریاست کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, ریاست کے پاس لا ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ لو, اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرا لو. پولیس ایف آئی آر درج کرا سکتی ہے, لیکن سیاستدان کو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے محنتیں سماجتیں کرنی پڑتی ہیں. تو اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں تو ایک بات کا خیال رکھیے کہ جہاں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, ریاست کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. ریاست کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. اب مجھے یہ بتائیے نا کہ میں تو وہاں دیکھ رہا تھا نا کینال روڈ پہ کھڑا ہو کے, جیل روڈ کے انڈر پاس سے پہلے جب انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا, فرسٹ بلاکیڈ جو تھا پولیس نے لگایا, میں وہاں کھڑا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس وقت سچویشن تھی, لیکن مجھے پتا تھا کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اتنے لوگ پیچھے سے آ رہے تھے, اتنے اکٹھے ہو جائیں گے کہ یہاں ہنگامہ ہو جائے گا. اسی لیے پھر میں کچھ دیر کے بعد وہاں سے نکل گیا. تو سوال یہ ہے کہ 144 کی کیا سیکرٹ انفارمیشن تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ جو ہے 144 کا اور اگلے دن اتار لیا, یا تو 1 ہفتے کے لیے نافذ کیا تھا نا. بالکل, یہ سوال بھی جواب طلب ہے. لیکن رشید صافی صاحب, اس بڑھتی ہوئی نفرت سے کیا ملک میں استحکام آ پائے گا؟ آپ استحکام کی بات کر رہی ہے, جو کل کا واقعہ, پرسوں کا واقعہ ہوا ہے, یہ ضلع شاہ صاحب جو تھے, جو علی بلال صاحب, ان کی شہادت جو ہے وہ پاکستانی سیاست کا ایک ایسا المیہ ہے کہ بار بار ہر جماعت کے لیے اسی قسم کے کارکن جو ہے اپنا خون بہاتے ہیں, اور لیڈران پھر انہی خون کی قیمت پہ اقتدار میں آتے ہیں. اور شاید انہی جو یہ ضلع شاہ صاحب جو ہے, انہی جیسے لوگوں کے لیے فیض صاحب نے کہا تھا کہ یہ خون خاک نشینا تھا, رزق خاک ہوا, ان کا کچھ نہیں بننا. جب تک زندہ تھے تو خان صاحب سے ملاقات کے لیے تڑپتے رہے, ترستے رہے, اور جب موت واقعہ ہوئی تو پھر خان صاحب کی ان پہ اتنی زیادہ رقت اور اتنی زیادہ غم کے کیفیت میں وہ آئے کہ ان سے زمان پارک سے ہیلا بھی نہیں گیا. اور ان کے والد, میں ان کی بے بسی دیکھ رہا تھا کہ کس طرح وہ سر جھکا کے خان صاحب کے سامنے بیٹھے تھے. اب اگر ان کو بلانا لازمی تھا, اگر آپ کو سیکیورٹی کے خطرے تھے, باہر آپ نہیں جا سکتے, تو پھر یہ تصویر جو ان کی بے بسی کی 2 تصویریں جاری ہوئی, ایک زمان پارک سے اور ایک وہ بیچارے جو پولیس اسٹیشن میں جس کا جگر گوشہ ناکردہ گناہوں کی سزا پا کے اس دنیا سے جو چلا گیا تھا, ایک پولیس اسٹیشن میں جو ان کی تصویر. یہ 2 تصویریں, ضلع شاہ کی شہادت تو اپنی جگہ پہ دل دہلانے والی تھی, لیکن یہ 2 تصویریں ہمارے معاشرے کی بے حسی کی ایسی تصویریں ہیں کہ جس سے انسانیت کو کانپ جانا چاہیے. لیکن کچھ بھی نہ ہوا. پنجاب پولیس کی اپنی تعویلیں. بھئی اگر آپ کا اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ آپ کی جو پولیس کے تشدد سے ان کی شہادت ہوئی یا موب کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی, یہ تو بات کی کہانی ہے. ریاست کی تو اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور کے ہاتھوں بھی قتل ہو رہے تھے تو پولیس کہاں تھی؟ ریاست اس سے بری ذمہ نہیں ہے, پولیس اس سے بری ذمہ نہیں ہے, پنجاب حکومت اس سے بری ذمہ نہیں ہے. چاہے اگر انہوں نے ان کو ماورائے عدالت ان کا قتل کروایا ہے, وہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے, لیکن اگر ان کی موت ایک ایسی حالت میں ہوئی ہے, کسی اور کے ہاتھوں ہوئی ہے, تو اس کا پتہ کروانا, مجرموں کو بے نقاب کرنا, وہ عمران خان کی ذمہ داری اس حد تک اخلاقی بنیادوں پہ بنتی ہے کہ وہ اس پہ اصرار کرے. لیکن فرض جو بنتا ہے وہ پنجاب حکومت کی اور پنجاب پولیس کی ہے, اس سے ان کو بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ خون جو ہے یہ پنجاب حکومت کے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے تب تک جب تک اصل قاتلوں کو بے نقاب نہیں کیا جائے. محکمے کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیقات کریں اور ذمہ داروں کا تعین کریں اور انہیں قرار واقع سزا دی جائے. لیکن اس تمام تر صورتحال میں ایاز صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ملک میں سیاسی ماحول بن چکا ہے اور ملک مسائل کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے. ایک مشورہ آیا ہے فوجی سربراہ کی جانب سے کہ سیاستدان آپس میں مل کر اپنے مسائل حل کریں. کیا سیاستدان ایسا کریں کہ اس مشورے کو کسی خاطر میں لایا جائے گا؟